والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف کی 9ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک برا محسوس کریں۔ تو یہ اس پہ تھوڑا سا کلام ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ادیان پر غالب کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور ارادہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اس صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ کی صفت اس کی ذات کی مثل ازلی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جس کو ازلی بھی کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کی تمام صفات بھی ازلی ہیں، یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، صفات نہیں تھیں، بعد میں اس کی صفات معرض وجود میں آئیں، لہٰذا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفت ہے تو یہ ازلی ہوئی، ہمیشہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ازل سے ہی ارادہ فرما لیا تھا کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی ارادے کا کوئی ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ارادہ ضرور پورا ہوتا ہے، اس کے ارادے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ضرور غالب آئے گا، لہٰذا اس کا ایک عارضی غلبہ آپ نے سابقہ ادوار میں دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تیزی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہوا، اور اگر اس کا حقیقی طور پہ ظہور آپ دیکھنا چاہیں کہ جب کلی طور پہ مذہب اسلام غالب آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا کہ جس میں زمین پر، روئے زمین پر کوئی ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا سلسلہ منقطع ہوگا، آپ وصال فرمائیں گے، اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ مطلب لوگ کفر کی طرف مائل ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو غالب کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن یہ ہمارا ذہن ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہ وقت کا غلبہ، ہمیں اس کے غلبے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کے موافق ہماری کوشش ہو جائے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کو تحفہ حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ یہ کتنی پیاری اور نفیس بات ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے چند اعمال کا تذکرہ فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل میں روحانی تجارت ہے، دینی تجارت ہے، جس میں کوئی ایسا ساز و سامان کی خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کے ارتکاب اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والے اخروی انعامات، اس مجموعے کو تجارت سے تعبیر فرمایا کہ جیسے انسان اپنا کوئی مال بیچتا ہے تو اس پر اس کو نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر مومن چند اعمال اختیار کرے تو بطور نفع عذاب علیم سے نجات اور اخروی درجات اور جنت کے محلات اس کا مقدر بنیں گے، یہ گویا کہ اس تجارت کا نفع ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاؤ۔ تو خطاب بھی
اہل ایمان سے تھا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور آگے فرمایا کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ تحصیل حاصل محال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تحصیل حاصل یعنی کوئی شے پہلے سے ہی حاصل ہو پھر اس کو حاصل کرنا، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک انسان ہوں، میں بولوں میں انسان بننے کی انسانیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ انسان ہونا تو مجھے پہلے ہی حاصل ہے۔ اسی طرح جب صاحب ایمان کو ایمان پہلے ہی حاصل ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ پھر صاحب ایمان کہہ کے مخاطب فرما رہا ہے، تو پھر یہ فرمانا ایمان لانا، تو لازم سی بات ہے کہ اس تحصیل حاصل والے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اس کے ایسے معانی متعین کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر تحصیل حاصل والا اعتراض ہی وارد نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایمان لانے سے مراد ایمان پر استقامت ہے، کہ اے ایمان والو تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لا چکے ہو اس پہ استقامت حاصل کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، یعنی جو ایمان لا چکے ہو اس پہ ثابت قدم رہو، اس کو مضبوطی سے تھام کر رہو، کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، جہاد کا حکم ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان پر استقامت کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اسے دل سے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً ایمان ایک قلبی کیفیت اور ایک قلبی تصدیق کا نام ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے، شرط ہے، تب ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کر لے تو وہ بالکل مومن ہے۔ اب اس پر استقامت حاصل کرنی ہے کہ تا حیات انسان انہی نظریات پر قائم رہے کہ اور اسی نظریے کو وہ قائم رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، ساری زندگی اس پر گزار دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاد کرے اللہ کے راستے میں، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ اگر وہ ضرورت ہے جان کی تو جان قربان کر دے، اور اگر جان کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے تو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک گروپ کو کسی جگہ جہاد کے لیے بھیجا، لیکن وہ لشکر تنگ دستی میں مبتلا تھا، تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے اپیل کی کہ آپ چندہ جمع کریں اور ان مجاہدین کی مدد کریں۔ میں اس کو اپیل سے تعبیر کر رہا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم ہی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزانہ انداز سے ہی چیز کو وصول فرمایا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ اکثر حکم نہیں دیتے تھے بلکہ ترغیبی انداز اختیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر انہیں چونکہ کامل یقین تھا کہ جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہ حق اور سچ ہے، تو اس فضیلت کے حصول کے لیے وہ بے تابانہ انداز سے اپنے مالوں کو نبی کریم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم جانو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بہتر اس طریقے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کر کے انسان اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لے تو یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور جب ناراضگی کا سبب بنے گا تو یہ جان اور یہ مال میدان محشر میں اللہ کی گریز سے تو نہیں بچا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جان اور مال کو قربان کیا جائے، اسی میں ہمارے حق میں بہتری ہے۔ ورنہ جنہوں نے اپنی جانیں بچا لی انہوں نے کیا کیا؟ مطلب جو عیش میں آسائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا مال جمع کرنا ہی مقصد حیات بنا لیا، وہ خود اس مال سے استفادہ بہت تھوڑا سا کر سکتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے پڑے ہیں، تھوڑا سا روپیے سے نفع حاصل ہوتا ہے پر ڈے، اور اس کے بعد وہ کوئی مال ان کے کام نہیں آتا، اور اسی طرح سے سونے کے اور چاندی کے اور روپوں کے ڈھیر کو چھوڑ کر بیچارے قبر میں چلے جائیں گے۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چلو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کریں گی، لیکن نسل کو بھی تو آپ یہ ذہن دے کر جا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح مال جمع کریں۔
تو ہر ایک ہی مشن پہ گویا کہ کام کر رہا ہے کہ مجھے مال کو جمع کر کے رکھنا ہے اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی عارضی عزت اور بلند مقام جو دنیا میں مجھے حاصل ہو رہا ہے اسے بس برقرار رکھنا ہے، چاہے آخرت میں کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ اور پھر سامنے آتا ہے کہ آخرت کے شدید انسان نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ مزید انعام ارشاد فرمایا کہ یغفر لکم، یہ تو مثلا اعمال بیان فرما دیے، ایک انعام تو اوپر ذکر فرمایا کہ اگر تم یہ تجارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا، اور اب اس کے مزید فائدے بیان فرمائے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو ایسا ہوگا کہ زیر زمین نہریں جاری ہوں گی، جنت میں ہوگا انسان، اس جنتی زمین کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یا ایسا ہوگا کہ وہ زمین بالکل صاف شفاف ہوگی، بالکل شیشے کی مثل، اور نیچے سے جاری نہریں نظر آئیں گی، تو یہ ایک عجیب غریبی منظر ہوگا۔ اور یا مراد یہ ہوگا کہ جیسے نہر کے کنارے پہ اونچے اونچے تخت لگا کے آدمی بیٹھ جائے تو بولتا ہے ہمارے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ اس قسم کے مناظر ہوں گے۔ بہرحال نہریں جنتی کے نیچے سے جاری ہوں گی، اس کی کوئی بھی حقیقت ہو سکتی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ محلوں میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پاکیزہ محل، قصور جس کو کہتے ہیں، قصر، بڑا محل ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، اور یہ محل جنت عدن میں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان ایمان سلامت لے کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے۔ یہ تمام انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک نعمت تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ یہ اب تجارت کے فائدے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو ہم سے تجارت کرے گا تو نمبر 1 عذاب علیم سے بچے گا، نمبر 2 گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، نمبر 3 جنت میں داخل کیا جائے گا، نمبر 4 محلات جنت عدن میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور ایسی نعمت عطا فرمائے گا جس کو تم پسند کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح، یعنی یہ ایک مزید انعام ہے کہ اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی اور بہت جلد آنے والی ایک فتح تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ یا تو فتح مکہ ہے، اور یا جو بلاد روم وغیرہ، فارس وغیرہ مسلمانوں نے فتح کیے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانے پر استقامت حاصل کرے، اسے دنیاوی عزت بھی ملے گی، دنیاوی غلبہ بھی ملے گا، اور اخروی انعامات بھی حاصل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ یقین کر کے بیٹھ جانا گھر میں کافی نہیں ہوگا کہ جی ہم اللہ پہ مان لے آئے، جو نبی کریم لے کر آئے حق اور سچ ہے، بلکہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا، اور اگر جان کی قربانی یا مال کی قربانی کا موقع ہے تو یہ بھی کرنا ہوگا، پھر سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، اے حبیب کریم مومنین کو خوشخبری سنائیے، بشارت عطا فرما دیجئے، یہ کامیابی کی ہے، اللہ کی رضا کی اور جنت کی بشارت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔ انصار، یہ مددگار کے معنی میں آتا ہے اللہ کے مددگار ہو جاؤ، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی بن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے۔ یہ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، 12 تقریباً ساتھی تھے جو آپ پہ کامل ایمان لے کر آئے تھے اور ہر طرح کی قربانی انہوں نے پیش کی تھی، انہیں حواری کہا جاتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب صحابہ رہے، ساتھی رہے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کما قول عیسیٰ بن مریم، جیسا کہ فرمایا تھا عیسیٰ بن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی مدد طلب کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف ہو کر، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا یقین نہیں تھا، یا وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور محض سمجھتے تھے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیجئے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انتہائی بے ادبی ہوگی کہ نبی کے کسی عمل پر اعتراض کرنا یہ بہت ہی برا ہے، کیونکہ نبی تو اللہ کے حکم سے عمل کرتا ہے، اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، وہ ناجائز کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق سے طلب امداد یہ منع نہیں ہے، جبکہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تسلیم کیا جائے، ورنہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر کامل توکل نہ ہونا کم از کم ضرور ثابت ہوگا کہ دیکھو جی اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، لوگوں سے مدد مانگی، چاہے وہ مادی اشیاء کی مدد ہو، چاہے وہ طاقت کی مدد ہو، چاہے افرادی قوت کی مدد ہو، کسی بھی طرح کی مدد طلب کی جائے، کم از کم یہ ثابت تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف توجہ کی۔ تو یہ برا نہیں ہے، اگر یہ برا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام ایسا نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بطور مدح یہ بات بیان نہ فرماتا۔ دیکھیے کس طرح اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن وہ بھی اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے، اور پھر مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بطور رول ماڈل کے پیش فرما رہا ہے کہ کما قول عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میرا مددگار بنتا ہے۔ تو قول الحواریون، تو ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ، وکفرت طائفۃ، اور کافر ہو گیا ایک گروہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک گروہ نے تو آپ کی اطاعت کی اور وہ ایمان لائے، اور ایک گروہ گمراہ ہوا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا تو اس میں 3 گروہ وہاں اس وقت بن گئے تھے۔ بعض نے عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہنے لگے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا تھے، اور خدا تھا وہ چلا گیا واپس۔ دوسرے نے کہا کہ خدا کا بیٹا تھا، اسے اللہ تعالیٰ لے گیا، اور تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے نبی رسول اور اس کے مطیع و فرمانبردار بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عارضی طور پہ اوپر اٹھا لیا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر اللہ کی عطا سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت کے وقت دوبارہ آپ کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب